یہ ٹاپک میرے دل کے بڑا قریب ہے اور میں نے بخوشی اس کو قبول کیا، اور جہاں یہ ہو رہا ہے کانفرنس، اس کا خواب حکیم صاحب نے شاہجہان آباد میں دیکھا تھا اور اس کی تعبیر یہاں نظر آ رہی ہے. تو یہ ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہمیں دے گئے کہ جہاں ہم اس طریقے کی کانفرنسز، ایکسچینج آف آئیڈیاز کر سکیں. یہ 8 پیپرز پریزنٹ ہوئے، لیکن یہ سب جوان لوگ ہیں اور آسان روی جو ہے وہ اس عمر میں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ یہ وہ کام ہے، یہ وہ موضوعات ہیں جن پہ کام ہو چکا ہے. اگر ہمیں مسلمانوں کی کنٹریبیوشن کے بارے میں جو آزادی کی تحریک میں رہا ہے اس پہ بات کرنی ہے تو بہت ہی میکرو لیول سے شروع کرنا ہوگا ہمیں. اس لیے کہ جتنے ناردرن انڈیا کے کلیکٹر کے آفیسز ہیں اس میں محافظ خانے ہیں، اور ہر محافظ خانے میں 1857 سے متعلق ڈاکومنٹس موجود ہیں. فیضان صاحب جس نیشنل آرکائیوز میں ہیں اس میں 20,000 ڈاکومنٹس اردو اور فارسی میں 1857 پہ موجود ہیں. یو پی اسٹیٹ آرکائیوز مہانگر میں ہزاروں ڈاکومنٹس 1857 پہ موجود ہیں. جو یو پی کا ایک ضلع ہے بلند شہر، اس پہ پروفیسر اطہر عباس رضوی صاحب نے کام کیا تھا، تو انہوں نے ایک ڈیٹا نکالا تھا کہ سب سے زیادہ کلنگس مسلمانوں کی 1857 میں بلند شہر میں ہوئی، اور وہاں ایک باغ تھا جہاں یہ ہینگنگ کی گئی، اور اتنا خون اس باغ میں گرا کہ اگلے سال جب آم کی فصل آئی تو آم کالا تھا. تو آج بھی بلند شہر میں وہ جگہ کالا آم کے باغ سے مشہور ہے. تو ان ڈاکومنٹس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. علی گڑھ سے ایک پیپر تھا، آپ تو علماء جو محلہ بنی اسرائیلان میں جنہوں نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا ان کو قتل کر دیا گیا، اور ان کے گھروں کو اوپر کوٹ پہ ہے وہ محلہ مسمار کر دیا گیا. وہ ابھی ہماری تاریخ کا حصہ نہیں بن سکا. تو میں سوچتا ہوں جس ڈسٹرکٹ سے ہمارا تعلق ہے، جس شہر سے ہمارا تعلق ہے، وہاں جو لوگوں نے آزادی کی تحریک میں کام کیا ہے اس پہ لکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک بڑا والیوم بن سکے. یہ جو پہلا پیپر تھا ایڈوینٹ آف اسلام، ایران بھی گیا، سینٹرل ایشیا بھی گیا، دوسرے علاقوں میں بھی گیا، لیکن ہم یہ لفظ استعمال نہیں کرتے. یہ لفظ ہم ہندوستان کے لیے استعمال کرتے ہیں کہ جیسے کوئی حملہ ہوا اور اس حملے کے نتیجے میں اسلام ہندوستان آ گیا. تو حملے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اسلام تو صوفیہ کی تحریک سے آگے آیا، کیونکہ 7 سینچری 8 سینچری میں صوفیہ نے وہ لڑائی وہاں سے لڑنی شروع کی کہ جو امپیریلزم ہے، یہ جو کنگشپ ہے، اس کا کوئی تعلق
اسلام سے نہیں ہے، اور وہی چیز وہ ہندوستان لائے اور اپنے قول و عمل سے اسلام کی تبلیغ کی، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ دہلی کا نام دہلی نہیں، جو اس دور کی تاریخیں ہیں دہلی نہیں لکھتے، حضرت دہلی، اس لیے کہ وہ پوزیشن دہلی کو حاصل ہوئی کہ انہوں نے، جیسے آج ہم کہتے ہیں نا اجمیر شریف یا اور دوسرے، تو حضرت دہلی برنی کے ہاں یا شمس راج عفیف کے ہاں یا دوسرے مورخین کے ہاں۔ تیسری چیز، سقوط بغداد کے بعد جو مسلم ورلڈ میں سب سے بڑا سینٹر اسلامک لرننگ کا ابھرا وہ دہلی تھا، اور دہلی میں اور قرب و جوار کے جو قصبات تھے وہاں علماء سیٹل ہوئے، لاہور سے لے کے اور ساؤتھ انڈیا تک، اور ان قصبات میں، ان شہروں میں ان علماء و مشائخ نے زبردست کام کیا، اور اتنا کام اسلام پہ کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کام جو ہندوستان میں ہوا ہے وہ نہ تو آپ کو مکے کی کسی لائبریری میں ملے گا، نہ مدینہ کی کسی لائبریری میں ملے گا، نہ ایران کی کسی لائبریری میں ملے گا، جتنا اسلام پہ کام آپ کو جو کشمیر یونیورسٹی کی لائبریری ہے، بنگال کی لائبریریز ہیں، خدا بخش لائبریری ہے، رضا لائبریری ہے، آزاد لائبریری ہے، سالار جنگ میوزیم ہے، آصفیہ لائبریری ہے، اتنا کام اسلام پہ ہندوستان میں ہوا کہ پورا مسلم ورلڈ مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر ان مخطوطات کو ہم اپنے سامنے رکھیں اور اس پہ ہم کام کریں تو یہ بڑا زبردست کارنامہ رہا کہ انہوں نے اسلام کے اوپر، میں نے دیکھا ہے چاہے وہ ایرانی علماء ہوں یا عربین علماء ہوں، وہ ہندوستانی آتے ہیں اپنے پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ مخطوطات انہیں وہاں کہیں نہیں ملتے۔ باقی کچھ چیزیں برٹش گورنر جو تھے وہاں لے گئے، جو برٹش لائبریری اور بورلین لائبریری آکسفورڈ میں موجود ہے۔ ان صوفیہ نے ان تمام شہروں میں شیخ سعدی کا وہ اشعار دہرائے کہ بنی آدم آزائے یک پیکرن کہ در آفرینش یک گوہرن، جو عزوے بدرد آورد روزگار دیگر ازوہارا نمانت قرار، کہ تمام انسان سب برابر ہیں۔ یہ سبق ان مشائخ نے، ان صوفیاء کرام نے ہندوستان میں دیا، اور اسی کو حضرت نظام الدین اولیاء کا نام انوگرل سیشن میں لیا گیا۔ انہوں نے، اب آپ دیکھیے حضرت نظام الدین اولیاء کے پیر کا مزار حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا مزار دلی میں ہی تھا، لیکن وہ سجادہ نشین نہیں بنے، انہوں نے اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے کام کیا۔ تو خانقاہی نظام جب ختم ہوا تو اس کو ریپلیسمنٹ کیا درگاہی نظام نے اور سجادہ نشینی نے۔ اس نے اس صوفی تحریک کو، درگاہ کی جو سجادہ نشینی تھی، اس نے اس موومنٹ کو ختم کر دیا، اور لوگ ان تمام چیزوں میں انوالوڈ ہو گئے کہ جن چیزوں سے حضرت نظام الدین اولیاء یا دوسرے صوفیاء کرام نے دوری رکھی تھی۔ انہوں نے کوئی زمین کسی بادشاہ یا سلطان سے ایکسیپٹ نہیں کی۔ انہوں نے کہا آپ کو کچھ دینا ہے تو پیسے دے دیجیے، ہم بانٹ دیں گے لوگوں میں۔ جب آپ زمین لے لیں گے 200 بیگھہ زمین، تو آپ تو زمیندار بن جائیں گے، آپ صوفی نہیں رہیں گے، آپ کا ٹیمپٹیشن بدل جائے گا، آپ کا پورا ایٹیٹیوڈ بدل جائے گا، اور آپ کا رجحان بدل جائے گا۔ حکیم صاحب نے اپنے کتبے میں لکھا ہے، یہ جو قبر پہ ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے وہ کتبہ دیکھا کہ نہیں دیکھا، کہ مجھے اپنی دولت پہ ناز نہیں ہے بلکہ مجھے اپنی فقیری پہ ناز ہے، میں صوفی ہوں۔ آپ پڑھیے گا ابھی وہ کتبہ جو ان کی قبر پہ لگا ہوا ہے۔ تو
اگر آپ کے پاس دولت آئے گی، اگر آپ کے پاس زمینیں آئیں گی تو آپ کو کرپٹ کر دیں گی، آپ کو ختم کر دیں گی، تو علم جو ہے وہ رخصت ہو جائے گا۔ اس طریقے سے یہ تمام ڈیولپمنٹ یہ دہلی سلطنت اور مغل امپائر میں یہ ہوا، اور اس کی وجہ سے ایک اہم تبدیلی اور ایک گریجول تبدیلی، جیسے ویسٹرن جو ہسٹورینس ہیں ہمارے ریٹن وغیرہ وہ کہتے ہیں کنورژن ہوا، لیکن ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کنورژن کا، کوئی ثبوت نہیں ہے کنورژن کا، کوئی ڈیٹا نہیں ہے، کسی خانقاہ یا درگاہ میں کوئی رجسٹر نہیں ہے کہ آج کتنے ہندو مسلمان ہو گئے۔ آج بھی ان کی درگاہیں ہیں، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب جاتے ہیں، کوئی اپنا دھرم پرورتن نہیں کرتا۔ میں نے ایک سیمینار کیا تھا 2014 میں وہاں جامعہ میں شیخ علی حجویری پہ، تو ایک فون آیا میرے پاس بابا گرجیت سنگھ کا کہ میں بھی اٹینڈ کرنا چاہتا ہوں یہ سیمینار، تو میں نے کہا آپ تشریف لائیے گا۔ جب وہ آئے انوگرل سیشن سے پہلے تو مجھے 2 فوٹو دینے لگے شیخ علی حجویری کی قبر کے، تو میں نے کہا جب یہ انوگرل سیشن ہو تو میں آپ کو بلاؤں گا، آپ جا کے وائس چانسلر اور مجھے دے دیجیے گا۔ وہ انہوں نے 2 فوٹو فریم مجھے اور وائس چانسلر صاحب کو دیے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ کچھ آپ جو بھی آپ کی سمجھ میں ہو وہ بولیے۔ کہ لیکن میرا گھر لاہور میں تھا، میں صبح میں سردار سے صبح گرو گرنتھ صاحب کا پاٹھ کرتا تھا، اور گرو گرنتھ صاحب کا پاٹھ کر کے پھر میں داتا کے دربار جاتا تھا، پھر میں وہاں پریئر کرتا تھا۔ پارٹیشن میں میرا ٹاؤن چھوٹا، میرا گھر چھوٹا، لیکن اب میں داتا کے مزار پہ کیسے جاؤں گرو گرنتھ کا پاٹھ کر کے؟ تو میں نے یہ ان کی قبر کا فوٹو رکھا ہے، گرو گرنتھ صاحب کا پاٹھ کر کے اب میں پریئر کرتا ہوں ان کی قبر کے فوٹو کے سامنے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس شخص کا وطن چھوٹا، گھر چھوٹا اور تمام پریشانیاں بھگتیں، لیکن شیخ علی حجویری ان کے دماغ کا حصہ تھے، دلی میں بھی آ کے انہیں بھولے نہیں۔ تو یہ اثر تھا، کنورٹ نہیں ہوا وہ آدمی، لیکن اتنا انوالوڈ ہو گیا کہ پوری ان کی جو ایٹیٹیوڈ تھا یا جو آئیڈیالوجی تھی وہ پوری انہی کی طریقے سے رچ بچ گئی کہ اس میں کوئی ڈفرینس آف اوپینین نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تاریخ کی بات ہوئی، میں نے وائس چانسلر صاحب سے یہ درخواست کی کہ تمام اسپیکرز نے تاریخ کی طرف توجہ دی، لیکن جامعہ ہمدرد میں تاریخ کا شعبہ ہی نہیں ہے، تو یہاں تاریخ کا شعبہ قائم ہونا چاہیے تاکہ ان تمام آسپیکٹ پہ جس میں یہ کام ہو رہا ہے اور بہتر طریقے سے ہو سکے۔ میں ایک دفعہ پھر جن حضرات نے مجھے موقع دیا ہے یہاں آنے کا اور بولنے کا، بہت بہت شکریہ۔